अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 16 ज़िल-क़अदा 1445 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको शनिचर का दिन भी कहा जाता। मई की 25 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह क़लम शुरू करेंगे। इसका कुरान में सूरा नंबर है 68 और नुज़ूल के एतबार से ये दूसरा सूरत है। और इसमें जो सो ये मक्की सूरत है। इसमें 52 आयतें हैं, 52 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून नून वल क़लमी वमा यस्तवून। कसम है कलम की और जो वो लिखता है, यानी जो फरिश्ते उस कलम से लिखते हैं। यानी नून कसम है कलम की और वो जो के फरिश्ते उससे लिखते हैं। माँ अंता बिनेमत रब्बिका, नहीं है आप अपने रब के फजल से, अपने रब की नेमत से बिमजनून, दीवाने। यानी जैसे कि अल्लाह का तरीक़ा है, जैसे अक्सर सूरतों में जो सो कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इब्तिदा में जिसके माने और मफ़हूम हमको नहीं पता है। जैसे सूरह बकरा में अलिफ लाम मीम है, उसी तरीके से यहाँ पर नून, ये क्या है, हुरूफ मुक़त्ताआत कहा जाता। इनको ऐसे ही पढ़ा जाता है। इसके माने और मफ़हूम अल्लाह ताला बेहतर जाने, क्योंकि कुरान में ना इसकी वजाहत की गई है और ना ही जो सो किसी सही हदीस में कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका वजाहत किया। इस तरीके से जो सो कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला की और एक तरीक़ा है कि अल्लाह ताला कुरान में बहुत सारे अपने मखलूक़ात की क़समें खाते हैं। यहाँ पर क़सम खा रहे हैं क़लम की। क़लम यानी वो जो जिससे लिखा जाता है, तो अल्लाह ताला उस चीज़ की क़सम खा रहे हैं। तो ये क्यों है? अल्लाह ताला जब कभी किसी वाक़ये को या कोई अहम चीज़ को बयान करना चाहते हैं, तो उसकी अज़मत को दिखाने के लिए अपने मखलूक़ात में से किसी बड़ी मखलूक़ की, किसी अहम मखलूक़ की कसम खाते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कलम की कसम खाकर कह रहे हैं कि कसम है कलम की और जो फरिश्ते उस कलम से लिखते हैं। उसके बाद अहम खबर क्या है कि अपने रब की फजल से, आपके रब के फजल से आप दीवाना नहीं है, आप मजनून नहीं है। क्यों कहा जा रहा है ये? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, इसका सूरा नंबर 2 है, यानी दूसरा नंबर पे ये सूरा नाजिल हुआ है। इब्तिदाई दौर का सूरा है ये। और उस दौर में जैसे आप और हम जानते हैं, जब सीरत को हम पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे के 40 साल तक उन्हीं अरबों के दरमियान में रहे, कुरैश के दरमियान में, और उन्हीं अरबों के दरमियान में आपने 40 साल ज़िंदगी गुजारा। और 40 साल की आपके पूरे अखलाक और आपके किरदार और आपका घराना, आपका नसब और हसब सब कुछ जानते थे। यहाँ तक कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिकुल अमीन कहते थे और आपको जो सो बड़े इज्जत इकराम के साथ देखते थे। लेकिन जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज किया। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन की तरफ बुलाने लगे, तो वही लोग अब जो सो कहीं पर दीवाना कहते थे, कहीं पर जो सो शायर कहते थे, कहीं पर कहते हैं कि अब इनके ऊपर जिन आ गया है। तो इस तरीके से बुरे बुरे अल्काब से नवाजते और आपको ईज़ा पहुंचाते और आपको बुरे तकलीफ देते रहते। तो इसीलिए अल्लाह ताला कलम की कसम खा के कह रहे हैं, कसम है कलम की और वो फरिश्ते जो उससे लिखते हैं। यकीनन आपके रब के फजल से आप दीवाना नहीं है, आप मजनून नहीं हैं, जैसे कि ये लोग आपको इल्ज़ाम लगाते हैं या आपके बारे में बावर कराते हैं। तो आप यहाँ पर और एक बात सुन लें कि अल्लाह ताला ने तो कलम की कसम खाई है, कहीं पर तीन की यानी जैतून की, कहीं पर जो सो अंजीर की कसम खाई है। तो अल्लाह ताला कुछ कुछ अपने मखलूक़ात में से किसी किसी मखलूक़ की कसम खाते हैं। तो क्या हम भी, जैसे कि आज हमारे मुल्कों में राइज है, मेरे बाप की कसम, तेरे बेटे की कसम, फलां की कसम, माँ की कसम, काबे की कसम, इस तरीके से जो लोग आम तौर पे चलन हैं, क्या ये जायज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस तरीके से कसम खाना ये शिर्क असगर कहलाता है, ये गुनाह का काम है। सबसे पहले तो इंसानों को बहुत ज़्यादा कस्में खाने वाले ना होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है, हर छोटे मोटे बात पर वो कसम खाते हैं।
صرف ایسی حالت میں جہاں پر آپ کی بات میں وزن لانا ہو، کہیں پر گواہی دینا ہو، کوئی بہت اہم مسئلہ ہو، تو وہاں پر انسان قسم کھا سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائے گا، اللہ کے علاوہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کی قسم نہیں کھائے گا۔ اگر اس نے کسی کی قسم کھائی، جیسے کہ آج کل ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، میرے باپ کی قسم، تیرے بیٹے کی قسم اور فلاں کی قسم، یہ سارے کے سارے غلط ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ، چونکہ اللہ کے لیے اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کی قسم کھاتے ہیں، اور یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن بندوں کے لیے اللہ نے یہ اجازت نہیں دیا، اور دیا ہے کہ اگر قسم کھانی ہی پڑے گی تو صرف اللہ کی قسم کھائے گا انسان۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، اور بے شک آپ کے لیے البتہ اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے آپ دیوانہ نہیں ہیں، اور آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ یقیناً بڑے عظیم خلق یعنی اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاہے آپ کو دیوانہ کہیں، چاہے آپ کو جو کہیں، آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اجر تیار کر کے رکھا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یقیناً آپ تو بلند اخلاق کے بلند ترین مقام پر ہے۔ اور آپ کے اخلاق کے بارے میں جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ آپ کے اخلاق تو قرآن ہے، یعنی قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیل انسان کو، ایک آئیڈیل مسلمان کے بارے میں جو اخلاق بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ اخلاق تھے۔ یعنی پورا کا پورا قرآن آپ کی زندگی میں پریکٹیکل جو سو آپ کی زندگی میں آپ نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن یہ بھی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تھیری طور پر جو سو قرآن کو نازل کیا، تو اس کو پریکٹیکل طور پر اس پر امپلیمنٹ کر کے اس کو اپنے زندگی میں عمل میں لا کر دکھایا، کہ جو سو عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی جو سو شرح تھی، تفسیر تھی عملی طور پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند اور اتنے اعلیٰ تھے، یہاں تک کہ آپ کے دشمن جو ہے آپ کی صداقت کی گواہی دیتے تھے۔ جب خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، اور ہجرت کا وقت کیوں آیا؟ جب مشرکین اور کفار کے ظلم کی انتہا ہو گئی اور مسلمانوں کو جو سو جینا حرام کر دیے تھے ان لوگ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، صحابہ کو اجازت دیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ اور جو سو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باقی رہ گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اجازت دے دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں کے دونوں جو سو راتوں رات نکل گئے، اور پیچھے علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر گئے۔ تو اس وقت میں، اور اس وقت میں ان کا ارادہ کیا تھا؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ نے اس رات یہ طے کر لیا تھا، اور اپنے کچھ نوجوانوں کو یہ ذمہ داری دے رکھا تھا کہ آج رات میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں تو موقع پا کر آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کے اوپر حملہ کر کے قتل کر دیا جائے۔ تو ظالموں نے اتنی تکلیفیں دیا، اتنا ایذائیں پہنچائے، اور یہاں تک کہ آپ کے جان کے دشمن ہو گئے، اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا موقع دیا۔ اتنی کرٹیکل حالت کے وقت میں بھی، حالت کیا تھے؟ ایک طرف دشمنی میں وہ اتنے زیادہ یہ ہو گئے تھے کہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے، لیکن وہیں پر ان کو یہ پورا یقین تھا کہ چاہے ہم ان کی دشمنی جتنی کر لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات محال ہے کہ وہ ہمارے امانتوں میں خیانت کریں یا ہمارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کریں۔ اور اسی وجہ سے حالت کیا تھی کہ جہاں پر وہ آپ کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، وہیں پر بہت سارے مشرکین اور کفار کی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تو علی رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری دی، آپ بتا دیا کہ یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، صبح جب ہوئی تو آپ ان تمام کو ان کی امانتیں لوٹا دو، اس کے بعد آپ بھی مدینے کے لیے نکل کر آنا۔ تو یہ تھا انتہا، دو ایکسٹریم، ایک طرف آپ کو جو سو اتنا زیادہ پریشان کرتے تھے، اتنی تکلیفیں دیتے تھے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور آپ کی سچائی کی گواہی اس طریقے سے دیتے کہ اپنے مال اور اپنے امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھے ہوتے، اور اتنی دشمنی ہونے کے باوجود بھی ان میں سے کوئی نہیں تھا وہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے ساتھ کوئی خیانت کیا ہو یا کوئی ظلم و زیادتی کیا ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ یقیناً آپ جو سو بلند ترین اخلاق پر فائز ہے۔
फसतुबसिरू व युबसिरून, बस अन करीब जल्द आप भी देख लेंगे और वो भी देख लेंगे। क्या देख लेंगे? बिअय्युकुम मख्तून, कि तुम में से कौन है दीवाना। यानी उन्होंने जब कहा था नबी को दीवाना, तो अल्लाह ताला आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपको भी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता चल जाएगा, और उनको भी, ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को भी पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन हकीकत में दीवाना है। यानी दीवाना किसको कहते हैं? जिसको अपने फायदे नुकसान का इल्म ना हो, जो अपने फायदे की चीज को इस्तेमाल ना करता हो और नुकसान को इस्तेमाल करता हो। तो दर हकीकत में ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का दीवाने हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक अल्लाह की तरफ इबादत करने के लिए बुलाते हैं, जन्नत की तरफ बुलाते हैं, हमेशा हमेशा की कामयाबी की तरफ बुलाते हैं, तो ये तो अड़ जाते हैं, और ये जो सो अपना फायदा नहीं चाहते, अपने लिए जहन्नम को मुस्तहिक कर ले रहे हैं। तो दर हकीकत में यही दीवाने हैं, और बहुत जल्द उनको भी पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सही माने में दीवाना है। इन्ना रब्बका, बेशक आपका रब, हुवा आलम, वो खूब जानता है, बिमन जल्ला, इसको जो कि कौन गुमराह है, अन सबीली ही, उसके रास्ते से, वह हुआ आलम, और वह खूब जानता है, बिल मुहतदीन, जो हिदायत याफ्ता है। यानी बेशक आपका रब बहुत अच्छी तरीके से जानता है जो राह रास्त से भटका हुआ है, और वो जो कि राह रास्त पर है। यानी ये लोग आपको दीवाना कहते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़र में जो दीवाना है, जो रास्ते से भटका हुआ है, अल्लाह ताला उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और जो रास्ते पर है, सही रास्ते पर है, उसको भी अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से जानता है। फला तुतील मुकज्जिबीन, बस आप कहा ना मानिए झुटलाने वालों का। यानी ये लोग, ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का, जो झुटलाते हैं, कुरान को झुटलाते हैं, नबी को झुटलाते हैं, अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनका कहा ना मानिए। वद्दू लौ तुदहीनो फयुदहीनून, वो चाहते हैं कि आप, काश आप भी थोड़ा नरमी इख्तियार करें, ताकि वो भी नरमी इख्तियार करें। देखिए, इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह कर दी, कहा कि आप खबरदार वो जो झुटलाने वालों की कहा ना माने। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये तो चाहते हैं, ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का चाहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी थोड़ी नरमी इख्तियार करें, ताकि वो भी थोड़ी नरमी इख्तियार करें, यानी कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आ जाएं। देखें, तो आज खास तौर पे हम जो आज दुनिया में लोग जो सो हर चीज में कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं और किन हालत में ये कह रहे हैं, जरा गौर कीजिए, इसका पस मंजर क्या है ये भी देख लीजिए। खास तौर पे उस वक्त में जबकि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हो गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो पहले रिश्तेदारियां थी, उन रिश्तेदारियों को ख़त्म किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी करने पर आ गए। यहाँ तक कि जैसे ख़ास तौर पे सूरह काफिरून जब नाजिल हुआ था, उससे पहले हालत क्या हो गई थी कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का भी परेशान हो गए थे। वो भी हैरान परेशान हो रहे थे कि भाई इस मसले का क्या हल है। उनके घरों के अंदर हालत ये हो रही थी कि अगर बाप काफिर है तो बेटा मुसलमान हो गया है, कोई एक भाई मुसलमान हो गया है तो दूसरा भाई काफिर है, कहीं पर बीवी मुसलमान हो गई है तो शोहर काफिर है। तो ऐसे घरों के अंदर ये फसाद हो गया था। बज़ाहिर उनके लिए फसाद ही था कि क्या करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत लोगों के घरों के अंदर जड़ पकड़ रही है। उनके खानदानों में लोग इख्तलाफ हो रहा है कि एक भाई मुसलमान हो गया, दूसरा भाई काफिर है, एक जगह पर बीवी मुसलमान है तो शोहर काफिर है। तो ये हालत हो गए थे, और उन्होंने दुनिया के अंदर पूरी कोशिशें कर लिया था कि किसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकें, लेकिन हालत ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत रुकने का नाम नहीं। आए दिन उनके घरों के अंदर ये सारा का सारा मामला हो रहा था, यहाँ तक कि वो मजबूर होकर वो कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आ गए, और ये कह दिया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम करते हैं कि पहले 6 महीने हम आपके रब की इबादत करेंगे, आप जैसे कहेंगे हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे, लेकिन उसके बाद शर्त यह है कि अगले 6 महीने आपको चाहिए कि आप हमारे तरीके से अपने रब की इबादत करें। यानी जैसे कि आजकल दुनिया में मिली जुली गवर्नमेंटें तैयार होती हैं कि पहले 6 महीने किसी फलां की गवर्नमेंट होगी, फिर फलां की होगी। तो इस तरीके से उन्होंने एक प्रपोजल दिया, और वो प्रपोजल में यही कहा
کہا تھا پھر بھی کہ جو سو پہلے ہم آپ کی کہاں مانیں گے. اور ظاہری طور پر اگر دیکھا جاتا تو لوگ اگر ہمارے جیسا ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب وہ 6 مہینے عبادت کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ پھر کبھی اپنے دین کی طرف پلٹے ہی نہ اور وہ پورے کے پورے مسلمان ہی ہو جائیں. لیکن وہاں پر جو سو ظاہری طور پر وعدہ کرنا تھا کہ اگلے 6 مہینے ہم آپ کے بتوں کی عبادت کریں گے. تو اس سلسلے میں جب انہوں نے یہ دعوت پیش کی, یہ پروپوزل دیا, تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل کر دیا اور کہہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. پھر دوبارہ یہ کر دیا کہ دوستو تاکید کرتے ہوئے میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا مستقبل میں بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو, اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر کہہ دیا کہ دوسرے چیزوں میں تو سمجھوتا کیا جا سکتا ہے, لیکن توحید کے بارے میں, ایک اللہ کے بارے میں جب بات آ جائے کہ ہم فلاں کو بھی خدا مان لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ان کے کفر پر, ان کے شرک پر ہم نظر انداز کرتے ہیں, یا اس کو جو سو تھوڑا سا دیکھی اندیکھی کر لیں گے, تو یہ اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں. دوسرے چیزوں میں پھر بھی تھوڑی بہت جو سو ڈھیل اور لچک کی جا سکتی ہے, لیکن توحید کے بارے میں بالکل اجازت نہیں ہے. تو یہاں پر بھی وہی کہا جا رہا کہ مشرکین مکہ, کفار مکہ کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا سا ڈھیلے پڑ جائیں, تھوڑا سا نرمی کا اظہار کریں تو وہ بھی نرمی کریں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے معبودان باطلہ جو تھے, جو انہوں نے 360 بت بنا کے رکھا تھا, ان کے خلاف بولنا اگر کم کر دیں, یا ان کو ان کی جو سو ان کے بارے میں برا بھلا بہن کرنے میں ذرا نرمی اختیار کرے, تو ہو سکتا ہے مشرکین بھی جو سو نبی کی بات سننے کو تاز راضی ہو جائے. تو اس طریقے سے ان کا ارادہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا کہ خبردار آپ جو سو جھٹلانے والوں کی باتوں کو نہ مانیں, جو کہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی تھوڑی سی نرمی اختیار کریں تاکہ وہ بھی نرمی اختیار کرے. تو توحید کے بارے میں ایسی کوئی نرمی کی اجازت نہیں. لیکن آج افسوس ہے ہمارے ملکوں کے اندر, ہمارے عقائد میں, کیونکہ ہم توحید کی اہمیت کو جانتے نہیں, اس وجہ سے ہم آئے دنوں جو سو توحید کے بارے میں کتنے ہی کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے خاندانوں میں لوگ جو سو کھلم کھلا شرکیہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم کبھی کہتے ہیں کہ کیا کریں, بولے رشتہ داریاں ہیں, کبھی کوئی نظر نیاز اور نظر کا کھانا لا کے دے دے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں, مجبوری ہے, رشتہ داریاں ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں گے. کہیں پر کوئی اور شرکیہ کام ہو رہا ہے, ہم دیکھا اندیکھی کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ کے لیے ہم کو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے رسومات اور تھوڑے بہت جو دوسرے چیزیں ہیں, اس میں تو پھر بھی انسان نظر انداز کر سکتا ہے, لیکن جہاں پر توحید کی بات آتی ہے, شرک کی بات آتی ہے, تو اس میں ہرگز کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. ولا تطیع, اور آپ کہاں نہ مانیے, کل حلاف مہین, ہر وہ بڑی بڑی قسمیں کھانے والا اور جو بے وقت ہو. یعنی آپ ہرگز ایسے لوگوں کی بات نہ مانیے جو کہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہوں اور جس کی کوئی وقت اور جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو. حماز مشاء بنمیم, اور جو سو عیب نکالنے والا اور چغلی خور ہو. مناع للخیر, روکنے والا خیر کو, یعنی بھلائی سے روکنے والا, مال کو خرچ کرنے سے روکنے والا. معتد اثیم, حد سے بڑھنے والا گنہگار. عتل, سخت خور. بعد ذالک زنیم, اس کے بعد وہ بد عمل بھی ہو, یعنی بد زبان اور بد عمل ہو. ایسے لوگوں کی, یعنی اس سے پہلے سے جو آیتیں چلی آ رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ ہرگز ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ مانیے جس کے باتوں کا کوئی جو سو وقت نہیں ہے, جو بڑی بڑی قسمیں کھانے والے ہیں, جو کہ عیب نکالنے والے ہیں, اور جو چغلی کرنے والے ہیں, اور خیر سے, مال کو خیرات کرنے سے روکنے والے ہیں, اور حد سے بڑھنے والا گنہگار ہو, اور یہ کہ جو سو سخت زبان والا, اور یہ کہ اس کے بد عمل ہو. ان کانا ذا مال, صرف اس لیے کہ وہ مالدار ہے, وہ بنین اور اولاد والا ہے.
یعنی اس کے پاس دنیا کی کوئی اچھے اخلاق اور کوئی کردار نہیں ہے سوائے یہ کہ اس کے پاس مال اور اولاد ہے. یعنی اس کو بھرم اور اس کو اکڑ صرف اس بات کا ہے کہ اس کے پاس مال ہے اور اس کے پاس اولاد ہے، ورنہ تو اس کے اخلاق اور اس کے کردار میں وہ سارے عیب ہے جو اس سے پہلے آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. اور یہ اخلاق اور اس کے مال اور اولاد کیا ہے، یہ تو اس کی کوئی کمائی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو جو مشرکین مکہ کفار مکہ اس کے جو خاص طور پہ رؤسا تھے، جو بڑے بڑے سرداران تھے، ان کو اللہ نے یقیناً بہت زیادہ مال بھی دے رکھا تھا، بہت زیادہ اولاد دے رکھا تھا. اس کے وجہ سے ان کے اندر تکبر اور غرور تھا. لیکن ان کے اخلاق میں کیا تھا کہ وہ جھوٹ بولنے والے، دھوکے باز اور لوگوں کو خیر سے روکنے والے اور اس طریقے کے تمام برائیاں تھے. اور ان کے پاس جو مال تھا اور جو اولاد تھی وہ تو ان کی کوئی اس میں خوبی نہیں تھی، یہ تو اللہ نے انہیں دے رکھا تھا. اذا تتلا علیہ، جب پڑھی جاتی ہے اس کے پر آیاتنا، ہماری آیتیں، قالا، وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں. یعنی دیکھیں یہ ہے اس کی جہالت، اس کی بے وقوفی ایسے انسان کی کہ جب اس کے پاس اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے قرآن کے اندر پہلے قوموں کے واقعات بھی بیان تھے، لیکن یہ کوئی مذاق کے طور پر یا قصہ گوئی کے طور پر اللہ نے ان احوال کو نہیں بیان کیا تھا، بلکہ وہ تمام احوال میں انسانوں کے لیے عبرت تھی، ان کے لیے نصیحتیں تھی کہ اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، دیکھو تو صحیح، تم سے پہلے یہ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح جو ہے، یہ ایسی بڑی بڑی قومیں تھی جو جن کے واقعات تم پڑھتے ہو، جن کے کھنڈرات سے تم گزرتے ہو، تم اس کے شاہد بھی ہو. تو ان قوموں کو جو کہ تمہارے سے کہیں زیادہ طاقتور تھے اور کہیں زیادہ وہ مال و دولت میں آگے تھے تم سے، لیکن انہوں نے بھی جب اپنے رب کی بات کو نہیں مانی، اپنے رسول اور پیغمبر کی بات کو نہیں مانی، تو ہم نے ان کو تاریخ میں ایک صفحے ہستی سے مٹا دیا ہم نے، اور ان کو تاریخ کا حصہ بنا کے رکھ دیا. ہم نے ان کو کس طریقے سے ہلاک کیا ہے. تو اگر تم بھی اسی روش پر اختیار رہو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ معاملہ ہوگا. تو یہ مقصد تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے قوموں کے واقعات کو بیان کیا تھا. لیکن یہ ظالم صرف ظاہری کو دیکھ کر کہتے تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تو کہتے یہ تو پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں. سنسیمہ، ہم جلد داغیں گے اس کو، علی خرطوم، اس کے ناک کو، یعنی ہم جلد اس کے ناک کے اوپر داغیں گے، یعنی جہنم کی آگ سے اس کی ناک کو جو سو داغا جائے گا. اِنَّا بَلَوْنَهُمْ، بے شک ہم نے انہیں آزمایا، کما بلونا، جیسے کہ ہم نے آزمایا تھا اصحاب الجنتی، باغ والوں کو، اس اقسموا، جب انہوں نے قسمیں کھائی تھی، منا، ضرور بضرور ہم کاٹ لیں گے، توڑ لیں گے پھلوں کو، مصبحین، صبح ہوتے ہوتے. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ جن کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تو وہ کہتے تھے کہ جو سو یہ تو پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں، تو اب اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور انہیں آزمائیں گے جیسے ہم نے آزمایا تھا اس قوم کو، ان لوگوں کو جو کہ جنہیں اللہ نے باغ عطا کیا تھا، جنہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا تھا کہ ضرور بضرور صبح ہوتے ہی ہم اپنے باغ کے پھلوں کو توڑ لیں گے. تو یہ کیا واقعہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے جو سو انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم ضرور و ضرور اس باغ کے پھل توڑ لیں گے. فطافا علیہا، پس وہ پھر گئے طائفتن، ان کے اوپر ایک آ گیا ایک ایسی آفت یا ایسی جو سو عذاب، من ربی کا، ان کے تیرے رب کے طرف سے، وہم نائمون، جبکہ وہ سو رہے تھے. یعنی انہوں نے، بہرحال یہ واقعہ جو سو پہلی قوموں میں سے ایک قوم کا ہے کہ جس کے اندر جو سو ایک انسان تھا جو کہ بہت ہی نیک انسان تھا، وہ جو سو اپنے مال میں اس کو اللہ نے اس کو بہت بڑا باغ عطا کیا تھا جس میں بہت سارے پھل وغیرہ تھی.
تو وہ انسان جو سو بڑا نیک انسان تھا، وہ جب اس کے باغ میں پھل آتے تو وہ اپنا یہ نہ صرف یہ کہ اپنے گھر کے لیے اس کو لیتا، بلکہ جو غریب و مسکین وغیرہ ہوتے ان کا بھی اس میں حصہ رکھتا اور ان کو عطا کرتا۔ لیکن ایک وقت آیا وہ انسان مر گیا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد جو ہے وہ بڑے بخیل اور برے قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے جو سو یہ سوچا کہ ہمارے باپ جو تھے وہ تو بے وجہ کے ہمارے مال میں سے جو ہمارے پھل وغیرہ جو باغ میں نکلتے ہیں اس کو وہ جو سو غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کرتے ہیں، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ تو انہوں نے جب ان کے باغ میں جب پھل وغیرہ تیار ہو گئے تو اس دن انہوں نے قسمیں کھائی کہ ہم صبح ہوتے ہی اس باغ کے جو سو پھلوں کو ہم توڑ لیں گے۔ یعنی ان کا دل میں ارادہ برا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ جو ان کے والد نے پہلے جو سلسلہ کر رکھا تھا کہ غریب و مسکین کا جو اس میں حصہ رکھتے تھے اس طریقے سے وہ نہ کریں، اور وہ چاہتے تھے کہ جو سارا کا سارا مال وہ اپنے ہی لیے رکھیں۔ تو جب انہوں نے اس طریقے کا ارادہ کیا اور ان سے یہ گناہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو ضرور و ضرور ہم کل صبح یہ کام کریں گے، یہ جب نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پس انہوں نے جب یہ بات کہی کہ صبح ہوتے ہی ہم اپنے باغ کے پھل توڑ لیں گے، اور وہ رات میں سو گئے، اور ادھر پیچھے ہوا کیا کہ اللہ کے طرف سے ایک عذاب کی ایک لہر اور عذاب کا ایک ایسا وہ ان کے باغ پر آیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا کا پورا باغ جل کر خاک اور راکھ ہو گیا، جیسے کہ آج کی اگلی آیتوں میں بیان کیا جائے۔ فَأَصْبَحَتْ، پس انہوں نے صبح کیا، کس سریم، جیسے کہ وہ کٹا ہوا کھیتی ہو۔ یعنی جب انہوں نے رات میں سوئے تو وہ باغ بالکل صحیح سالم تھا، اور جب وہ صبح کرے تو ان کے باغ کی حالت یہ ہو گئی گویا کہ وہ کٹا ہوا کھیت ہو۔ جس طریقے سے کوئی فصل تیار ہوتی ہے اور اس کے بعد جب اس کو کاٹ لیا جاتا تو جیسے وہ ویران ہو جاتی ہے، جیسے اجڑ جاتی ہے، اس طریقے کا حال ان کے باغ کا ہو گیا تھا۔ یعنی رات میں وہ سوتے وقت میں بالکل صحیح سالم تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ پر توکل نہیں کیا، اللہ کا یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم صبح اٹھ کر اس کے پھل توڑ لیں گے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر اپنے بل بوتے پر انہوں نے گمان کیا اور اس پر بھروسہ کیا، تو اللہ کے طرف سے ایک ایسا لہر دوڑی یا ایک اس طریقے سے عذاب کا ایک ریلا آیا کہ اس کو جیسے کہ کٹا ہوا کھیت کے مانند کر دیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تو وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح ہوتے ہی، انِزْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، صبح سویرے تم چلو اپنے کھیتی کے طرف، ان کنتم صارمین، اگر تم کاٹنا ہی چاہتے ہو۔ تو ہوا کیا کہ پیچھے ان کا کھیت میں تو جو پورا کا پورا تباہی ہو گئی، لیکن چونکہ وہ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے ان کو بالکل کوئی خبر نہیں تھی کہ ان کے کھیت کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ جب وہ صبح اٹھے تو ایک دوسرے کو آواز دینے لگے کہ چلو صبح ہی صبح تم دوڑو، جلدی کرو، اگر تم جا کر کھیت کو کاٹنا چاہتے ہو، اپنے فصل کو کاٹنا چاہتے ہو، یا جو پھل جو تیار ہے اس کو اگر تم کاٹنا چاہتے ہو تو۔ فَانْطَلَقُوا، پھر وہ چلے، وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اور وہ آپس میں چپکے باتیں کر رہے تھے۔ اب وہ گھروں سے نکلے اور آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، ان لا يدخلونها اليوم، کہ آج کے دن کوئی داخل نہ ہو، علیکم، تم پر، مسکین، کوئی مسکین۔ یعنی وہ اپنے شہر سے، اپنے بستی سے، گاؤں سے جب نکل رہے کھیت کے طرف تو آہستہ آہستہ بات کرتے ہوئے نکلے، اور آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ خبردار، آج تمہارے پاس، تمہارے کھیت میں کوئی مسکین داخل ہونے نہ پائے۔ وغدوا، اور وہ صبح سویرے چلے، ہر دن قادرین، بخیلی پر وہ قادر ہو کر، یعنی جیسے کہ وہ پورے کے پورے اس پر قادر ہے، وہ وہاں سے چلنے لگے۔ فلما رآہا، پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا، قالوا، کہنے لگے، انا لضالون، بے شک ہم تو راہ بھول گئے۔ یعنی جب چلتے چلتے وہ اپنے کھیت میں داخل ہوئے تو جب کھیت کی حالت دیکھے تو اچانک بول پڑے کہ یقیناً ہم تو راستہ بھٹک گئے ہیں، یعنی یہ کھیت جو ہے ہمارا نہیں ہے۔
बल नहनु महरूमून, बल्कि हम महरूम हो गए। यानी पहले तो जब पहली नजर में जब उन्होंने अपने खेत को देखा तो ये तासुर आया उनको कि शायद हम रास्ता भटक गए हैं और किसी और के खेत में दाखिल हो गए, लेकिन जब होश ठिकाने आए तो वो कहने पर मजबूर हो गए कि बल्कि हम तो महरूम हो गए, यानी हमसे हमारा खेत और सब कुछ जाता रहा। हाला औसतुहुम, कहा उनमें से जो सबसे अच्छा इंसान था, अलम अकुल लकुम, क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे, लौला तुस्बिहून, कि तुम क्यों नहीं तस्बीह बयान करते। तो उनमें से जो अक्लमंद इंसान था उसने अपने साथियों को कहने लगा, अपने भाइयों को कहने लगा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम क्यों तस्बीह बयान नहीं करते। यानी जब तुमने तकब्बुर और गुरूर करके जो कहा था कि कल सुबह हम जो सब खेत के फल काट लेंगे, जब तुमने अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं की, इंशाअल्लाह नहीं किया, नहीं कहा, तो देखो उसका नतीजा क्या हुआ। खालू सुबहाना रब्बिना, वो बोल पड़े पाक है हमारा रब, इन्ना कुन्ना जालिमीन, यकीनन हम तो जालिमों में से थे। यानी जब नुकसान हो गया और उनके एक साथी ने, उनके एक भाई ने बता दिया कि यकीनन तुम्हारी गलती तुम्हारी थी कि जब तुमने अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं की, तो अब उनको एहसास हुआ, वो कहने लगे हमारा रब तो पाक है और बेशक हम ही जालिमों में से थे। व अक़बला बाज़ुहुम, बस उन्होंने तवज्जो किया बाज अला बाजिन, आपस में एक दूसरे के तरफ, ये तलावमून, आपस में मलामत करते हुए। यानी अब जब देखा कि हकीकत क्या हो गई तो एक दूसरे के तरफ एक दूसरे पर मलामत करना शुरू कर दिए। खालू, कहने लगे, या वैलना, है हमारी खराबी, है हमारी बर्बादी, इन्ना कुन्ना तागीन, बेशक हम थे सरकशों में से। यानी अब उनको एहसास हुआ कि यकीनन हमने तो सरकशी की, हमने तो जुल्म ज़्यादती की। हम जब खेत तैयार था तो उसको काटने का जब इरादा किया तो हमने इंशाअल्लाह नहीं कहा। उसी तरीके से हमारे वालिद जो सदका खैरात करते थे, हमने इरादा किया था कि हम सदका खैरात नहीं करेंगे, तो हमारी गलती का वबाल हमारे ऊपर आ पड़ा। तो अब बहरहाल उनको नदामत हुई। तो इस तरीके से इंसानों को चाहिए कि जब कभी भी कोई इरादा करे तो उसके साथ इंशाअल्लाह कह दें, क्योंकि इरादा इंसान करता है लेकिन कामयाब उसी वक्त में होता है जब अल्लाह की मशीयत उसके साथ हो। वक्त खत्म हो रहा है, यहीं पर रुकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।